اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ بھائی بولے ان یسرق، اگر یہ چوری کرے، فقد سرق اخ له من قبل، تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو۔ بھائیوں کو پورے معاملے کا کوئی علم نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام یہی ہیں، اور ہم یوسف علیہ السلام سے ہی بات کر رہے ہیں جو مصر کے بادشاہ ہیں اور بنیامین کو بتا چکے ہیں، اور ان کو اپنے پاس رکھنے کا صرف یہ ہیلا اور بہانہ ہے۔ بنیامین کے سامان سے جب پیالہ نکلا تو نبی کے بیٹوں پر دوسرے ملک میں اس قسم کی بدنامی کا کتنا گہرا اثر ہوگا یہ محتاج بیان نہیں۔ ہر انسان کی عقل کام کر سکتی ہے کہ ایسے وقت کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ خدا نخواستہ بن جائے، بیان کرنا یا سننا تو کچھ اور ہے، لیکن اگر یہ معاملہ بن پڑے کسی پر تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، صفائی دے تو آدمی کس کو دے، کیسے دے، صفائیاں دینی پڑ جاتی ہیں۔ تو انسان کو زمین اور آسمان ایک نظر آتے ہیں، ایسی حالت بن جاتی ہے۔ تو متقی انسان کا صرف تہمت کی زد میں آنا یہ پریشان کن ہے۔ چہ جائے کہ دیار غیر میں جہاں لوگ انہیں فرشتہ سیرج سمجھتے ہوں وہاں ایسی مصیبت آ جائے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان بہت خوشی میں اور بہت پریشانی میں جو کلام کرتا ہے اس میں اعتدال نہیں ہوتا۔ صرف یہ شان نبی کی ہے، یہ مقام نبی کا ہے کہ اس کا کلام ہر وقت اعتدال پر رہتا ہے۔ بھائیوں نے یہ سمجھا کہ شاید بنیامین نے واقعی چوری کر لی ہے، تو اس پر پریشان ہو کر اعتدال سے دور کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس نے چوری کر لی ہے تو اس کے بھائی نے بھی ایک مرتبہ چوری کر لی تھی۔ فقد سرق اخ له من قبل، کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کر لی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام پر جو چوری کا الزام تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سونے کا بنا ہوا بت جو لال اور جواہر سے مزین تھا اسے اٹھا کے لائے اور توڑ دیا۔ تو اس بت لانے میں جن کا آپ کو مشورہ کارگر تھا تو وہ یہ تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیں، جن کا بت لائے تھے تو آپ کا بت کو چپکے سے لانا اور اسے توڑ دینا یہ عبادت تھا۔ تو کوئی چوری کا کام نہیں تھا، لیکن بظاہر آپ کی طرف جو ہے وہ اس چیز کو منسوب کیا گیا تھا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو وہ تو عبادت تھی، تو عبادت کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ جو یہ الزام لگا آپ پر یہ کیسا لگا، کیوں تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھو کے زیر کفالت تھے جو جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بڑی تھی، کیونکہ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام کے والد تھے اور جناب یوسف علیہ السلام کے دادا جان تھے۔ تو آپ کی پھپھو تھی تو وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، تو اتنی محبت انہیں خاندان میں کسی اور سے نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے مطالبہ کیا کہ اب یوسف علیہ السلام میرے حوالے کر دو، تو انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی میں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی اسے، میرے پاس کچھ دن رہنے دیں، میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گی کہ مجھے ان کے بغیر تسلی ہو جائے، پھر میں ان کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے آپ سے باندھ دیا۔ وہ کمر بند حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا جو آپ کی بڑی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے بطور وراثت ملا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے والد کا کمر بند گم ہو گیا ہے، ذرا تلاش کرو کون لے گیا؟ آپ نے کہا گھر ہی میں تلاش کرو، ممکن ہے گھر کے کسی فرد نے ہی لیا ہو سکتا ہے کبھی کسی نے کوئی چیز اٹھا لی ہو، تو وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پڑی نہیں ہے، رکھی ہوئی نہیں ہوئی اور وہ کوئی لے گیا،
تو کسی اپنے ہی بندے نے اٹھا لی ہو، کون دوسرا کون آ کے لے کے جا سکتا ہے؟ تو دوران تفتیش جب اس چیز کو ڈھونڈتے وہ ڈھونڈتے رہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ مل گیا، چونکہ انہوں نے آپ باندھا تھا جو آپ کے کپڑوں کے نیچے آپ سے باندھ دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرض کی کہ یوسف علیہ السلام نے میرے والد کا کمر بند لے لیا ہے، اس لیے اب اسے میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ تو اس طرح وہ اپنی پوری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو عین ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی جانتے ہوں کہ میری بڑی بہن نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کا حیلہ کیا، لہٰذا ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس بات کو پردے میں ہی رکھا، کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اسی طرح بھائیوں کے اس کہنے کو کہ جو ابھی آیت میں فرمائے کہ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بھائیوں نے۔ بھائی بولے ان یسرک، اگر یہ چوری کرے، تو یہ کہہ یوسف علیہ السلام کو ہی رہے تھے، چونکہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی نظر کیا تھا، اور پھر وہ قافلے والوں کے ساتھ، وہ تفصیل آپ ساری سماعت فرما چکے ہیں قرآن کی روشنی میں، وہ لے گئے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام تو چونکہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پہچان نہیں سکے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، تو وہ سارا معاملہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ فقد سرق اخ له من قبل، تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ تو وہ ان کا ان چیزوں کی طرف اشارہ تھا، جب کہ وہ چوری نہیں تھی۔ تو ابھی کسی کو نہ بتایا، دل میں ہی بات کو رکھا، ابھی تک یہ واضح نہ کیا کہ میں یوسف ہوں اور بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک حیلہ کر رہا ہوں۔ تمام باتوں کو آپ نے دل میں ہی رکھ کر بھائیوں کو عزت اور تکریم سے سامان سمیت لوٹانے کا حکم فرمایا۔ روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے تحت اس کو بیان فرمایا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کے باپ بہت بوڑھے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لو۔ فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا، ہم تو صرف اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے، اگر ہم کسی اور کو لیں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اگرچہ یہ بھائی پہلے بتا چکے تھے کہ اگر کسی سے پیالہ برآمد ہو جائے تو وہ غلام بن جائے گا، لیکن ان کی شریعت میں معاف کر دینا اور فدیہ دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کا، کہ ان کی بڑی عمر کے ہیں وہ اور عظیم مرتبے کے مالک ہیں، اس لیے یہ معاف کرنے کے قابل ہیں، یا اس کا فدیہ لے لیا جائے اور ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بطور رہن رکھ لیا جائے۔ جب ہم فدیہ دے دیں گے تو اپنے پاس رہن رکھے ہوئے بھائی کو چھڑا لیں گے یا اسے معاف کر دیا جائے گا اور ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا لیا جائے گا۔ آپ کا معاف فرما دینا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہم آپ کے پہلے بھی احسان دیکھ چکے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہماری پونجی بھی واپس لوٹا دی، غلہ بھی دیا، عزت اور تکریم سے اپنے پاس بلایا، مہمان نوازی کی، شاہانہ مکانوں میں رہنے کی جگہ دی۔ کتنے ہی احسان آپ کے ہمارے سامنے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں مختصر جواب دیا کہ ہم تو صرف اسے ہی اپنے پاس رکھیں گے۔ فخذ احدنا، انہوں نے کہا مکانا، تو فرمایا کہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے دوسرے کو اپنے پاس رکھ کر ظالم نہیں بن سکتے۔ اور حقیقتاً سارا معاملہ اللہ کے حکم سے چل رہا تھا۔ ابھی یعقوب علیہ السلام کو اور امتحان میں مبتلا کرنا مقصود تھا، اس لیے معاف نہیں کیا۔ تو معاف تو تب کیا جاتا جب کوئی جرم ہوتا، جب جرم ہی کوئی نہیں تو معاف کرنے کا مقصد ہی کچھ نہیں تھا۔ تو تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ لعلہ تعالی امرہ بذلک تشدیدا للمحنہ علی یعقوب علیہ السلام ونہاہ عن العفو
والصفح واخذ البدل، شاید اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ابھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ نبی تھے نا، اور درگزر نہیں کرنا اور کوئی بدلہ نہیں لینا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو ابھی شدید محنت میں مبتلا کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا، کیونکہ بڑے بھائی کا مصر میں رہنا اور دوسروں کو واپس بھیج دینا، اس کے آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ پھر جب اس سے نا امید ہوئے، الگ جا کر سرگوشیاں کرنے لگے، قال کبیرہم، ان کا بڑا بھائی بولا، الم تعلموا ان اباکم، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حق میں ہم نے کیسی تقصیر کی، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي، تو میں یہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک کہ میرے باپ اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، فرمایا کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہاں تک کہ میرا باپ اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہونے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اس بستی والوں سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ ابتدائی طور پر جب بھائیوں کی اپیل یوسف علیہ السلام نے رد فرما دی تو یہودا یہ غصے میں آ گیا، اور جب یہ غصے میں آتا تھا تو اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، اگر غصے کے حال میں یہ چیخ مارتا تو حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے، ایسا اس کا شدید غصہ تھا اور ایسی چنگھاڑ تھی اس کی۔ تو اس وقت تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کوئی شخص اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو کہا کہ تم بازار کے لوگوں سے مقابلہ کرو، انہیں میرے قریب نہ آنے دو، میں عزیز مصر سے مقابلہ کرتا ہوں، میں اسے آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ جا کر اس کے جسم کو چھو دو۔ جب اس نے یہودا کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب یہ لوگ بنیامین کو چھڑانے میں ناکام ہو گئے، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے چھوٹے، تو لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اپنے والد مکرم سے بہت پختہ وعدہ کر کے اور بڑا وثوق دلا کر بنیامین کو لے گئے تھے کہ ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے، کیونکہ ان سے پہلے بھی یہ تقصیر انہوں نے کہا کہ جیسے کہ آیت مبارکہ میں آپ نے سنا کہ ترجمے میں انہوں نے آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے اس بات کو بڑا واضح فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اور
واپس یہ لوگ نہیں گئے یوسف علیہ السلام کو لے کر۔ تو پہلے یوسف علیہ السلام پر کے معاملے میں ان پر تہمت عائد ہو چکی تھی کہ تم جھوٹے ہو۔ اب بہت پریشان تھے کہ اگر اب اسی طرح واپس جاتے ہیں تو سب نہیں جاتے تو والد خیال کریں گے کہ کہیں سب فوت تو نہیں ہو گئے، کیونکہ مواصلاتی نظام ویسا تھا تو نہیں۔ تو چونکہ اپنے نظام میں سوچ رہے تھے، اللہ کے نبی کو تو تمام معاملے کی خبر تھی، جیسے آگے ارشاد فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ابھی بھی انک لفی ضلالک القدیم، پرانی محبت میں آپ جو ہے وہ اس میں گرفتار ہیں اپنے بیٹے کی۔ تو چونکہ سب کو نہیں آ رہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو۔ تو بہرحال انہوں نے یہ چونکہ بڑے پریشان تھے کہ والد بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور یہ بات بھی مد نظر تھی کہ گھر والے غلے کے لیے محتاج ہیں، واپس جانا بھی ضروری ہے، اور اگر سب نہیں جاتے تو والد یہ خیال کریں گے، اور اگر بنیامین کے بغیر واپس لوٹے تو اپنے والد کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ آخر کار سب سے بڑے نے کہا تم چلے جاؤ، میں نہیں جاتا، یا تو مجھے باپ اجازت دیں تو واپس جاؤں گا، یا اللہ کوئی فیصلہ فرما دے۔ تو سب سے بڑے سے مراد یا تو شمعون ہے کہ سب کا رئیس تھا، یا مراد روبیل ہے کہ یہ عمر میں سب سے بڑا تھا، یا اس سے مراد یہودا ہے جو عقل و دانش میں سب سے بڑا تھا۔ تو زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہ یہودا ہی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے بچایا تھا، کہ یوسف علیہ السلام کو آپ قتل نہ کریں، جب کنویں والا معاملہ تھا۔ تو اس نے کہا تم جا کر والد کو بتاؤ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، یعنی ان کی طرف چوری کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ تو آپ بستی سے پوچھ لیں یا قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہم سچے ہیں، ہمارے سامنے تو جو بات ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ بستی سے پوچھنے کا مقصد یا تو یہ ہے کہ لفظ جو ارشاد فرمائے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جو اہل ہے لفظ خاص وہ یہاں پر یعنی بستی والوں سے پوچھ لو، اور یا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي وَالْعِيرَ الْجِدَارَ وَالْحِيطَانَ فَإِنَّهَا يُجِيبُكَ وَتَذْكُرُ لَكَ صِحَّةً مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّكَ مِنْ أَكَابِرِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَلَا يُبْعَدُ أَنْ يَنْطِقَ اللَّهُ هَذِهِ الْجَمَادَاتِ مُعْجِزَةً حَتَّى تُخْبَرُوا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا۔ تفسیر کبیر ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جانوروں، دیواروں وغیرہ سے پوچھیے، یقیناً وہ آپ کو جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ تو اکابر انبیاء کرام علیہم السلام سے، جمادات کو اللہ آپ سے کلام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کوئی بعید نہیں کہ آپ کا یہ معجزہ ہوگا، یقیناً یہ جمادات بھی ہمارے سچے ہونے کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بتا دیا، پس صبر اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور آپ نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غصہ کھاتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے کلام کو رد کر دیا اور فرمایا کہ تم یہ ہیلا بنا رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصر کا بادشاہ میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں اپنے پاس غلام بنا لے، جبکہ اس کے قانون میں یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کو چوری کے الزام میں غلام بنایا جائے۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر غم کھا رہے ہیں، حالانکہ تازہ غم بنیامین کا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ پہلے ذکر ہو چکی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا تھا کہ مصر کا عزیز یوسف علیہ السلام ہے، لیکن ابھی ظاہر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ دوسری وجہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اصل مصیبت اور غم یوسف علیہ السلام ہی کا تھا، باقی غم اس کے اوپر مرتب ہو رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ہی کافی تھا، ابھی تو وہی تازہ تھا۔
ابھی تو وہی تازہ ہے اور یہ غم اس پر مرتب ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ بنیامین اور یہودا کے متعلق ظاہر طور پر معلوم تھا کہ وہ زندہ سلامت مصر میں ہیں، لیکن جناب یوسف علیہ السلام کے مصر کے بادشاہ ہونے کو ظاہر نہیں کرنا تھا، لیکن معلوم تھا، اس لیے کہا یوسف پر افسوس ہے، خود بھی جدا ہے اور بنیامین اور یہودا کو بھی جدا کرنے کا سبب بن گئے۔ آپ علیہ السلام اسی غم میں بالکل خاموش رہنے لگے، جس طرح غصے سے بھرا ہوا آدمی شخص اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا لیتا ہے، کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ آپ کے بھی تجربے میں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کی جو رونے کی حکمت تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ اللہ اکبر، سماعت فرمائیے گا۔ بظاہر جناب حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے جلیل القدر مرتبت پیغمبر کا اپنے فرزند کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو جانا، اللہ اکبر، اور اس کے ہجر اور فراق میں رو رو کر آنکھیں سفید کر دینا، آپ کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اتنے اس میں۔ اس پر سماعت فرمائی، علامہ آلوسی فرماتے ہیں، وَاخْتَارَ بعض العارفین ان ذلك الاسف والبكاء ليس الا بفوات من كشف له علیہ السلام من تجلی اللہ فی مرأة وجہ یوسف علیہ السلام۔ اہل معرفت نے اس خلش کو یہ کہہ کر دور کیا ہے کہ حسن یوسف کو آپ کے لیے جمال الہی کا آئینہ بنا دیا گیا تھا، وہ اس طلعت زیبا کے آئینے میں تجلیات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انوار خداوندی کی لذت دید سے وہ دور ہو جانے کے باعث آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اللہ کے ان پاک پیغمبروں کی، قربان جائیں اور قربان جائیں دین کے ان عالموں کی، ان مفسرین کی، محدثین کی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، جن کے کلام سے ہمارے ظاہر باطن روشن ہوتے ہیں، اور اصل اس میں چاشنی تو وہی ہے جو اللہ رب ذوالجلال کے کلام ہی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سماعت فرمائیے گا جناب کہ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ وَلَعَمْرِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِدَ تَجَلِّيهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِ التَّعَيُّنَاتِ وَعَيْنِ أَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ما رآ ولما عراہ ما عرا، یعنی مجھے اپنی زندگی کی قسم، اگر یعقوب علیہ السلام اللہ کی اس تجلی کا مشاہدہ کرتے جو فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت، اللہ کے بے مثل و بے مثال، احسن و الطف و اجمل و اکمل نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن و جمال میں درخشاں ہے، تو انہیں حسن یوسف یاد ہی نہ رہتا اور ان کے ہجر اور فراق میں آپ کا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ یہ شبہ اور اس کا جواب بڑی شر و بس کے ساتھ آپ نے لکھا ہے، اور بڑے عارفانہ انداز میں اس حقیقت کو آپ نے بیان فرمایا کہ جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا حسن انوار الہیہ کا اس کی جلوگاہ تھی۔ اور اس کے بعد حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمہ اللہ تعالی فاروقی کے کلام کا ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے، جس میں حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، مربی اور مبدع تعین اللہ کی صفت علم ہے، جو تمام صفات سے قریب تر اور محبوب تر ہے، اور علم کا حسن اور جمال اتنا لطیف اور بلند مرتبت ہوتا ہے کہ اسے نگاہیں پا نہیں سکتی۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے کمال حسن کو ہماری نظریں صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ حضور کا حسن و جمال قیامت کو بے نقاب ہوگا، اس دن دنیا کو پتہ چلے گا کہ حسن محمدی ہی ہے اور جمال جمال محمدی ہی ہے، کہ حسن محمدی ہی ہے اور جمال احمدی ہی ہے۔ اس کے بعد مجدد پاک فرماتے ہیں کان حسن یوسف بحیث احبہ یعقوب والخلائق وکان حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیث احبہ رب یعقوب والخلائق جل جلالہ، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو صرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے لوگ فریفتہ تھے، لیکن کونین کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے خالق کے کائنات اپنی شایان شان محبت فرماتا ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بڑی مخصوص زبان میں اس مسئلے پر گفتگو فرمائی ہے جو عام لوگوں کے علم اور فہم سے بڑی بالا تر ہے۔
تو ہم نے اس کو عام فہم انداز میں آپ علیہ الرحمہ کا مدعا اور خلاصہ پیش کیا ہے تاکہ عوام بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کیا کہا؟ قرآن نے اس کو بیان فرمایا، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ یہاں تک کہ گور کنارے جا لگے، کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو کی یاد کرتے ہیں، حتی تکون، یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں یا جان سے گزر جائیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اس اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیڑوں نے آپ سے کہا یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا غم کرتے ہیں اور روتے ہیں، آپ تو اس سے بیمار ہو جائیں گے یا اسی غم سے آپ وصال فرما جائیں گے، پہلے ہی آپ اتنی مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی، اس لیے آپ بہت غم نہ کریں اور نہ روئیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا ذکر تمہارے سامنے تو نہیں کر رہا، میں نے تو جس سے ذکر کرنا ہے اس سے کر رہا ہوں، یعنی میری فریاد اللہ سے ہے۔ انسان جب اللہ سے فریاد کرتا ہے تو محققین کے زمرے میں آتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور عرض کرتے اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من غضبک واعوذ بک منک، اے اللہ تیری رضا کی پناہ تیری ناراضگی سے، اور تیری معافی کی پناہ تیرے غضب سے، اور تیری ہی پناہ تجھ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت اور اس کے احسانات کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى أَن يَأْتِيَ بِالْفَرْحِ مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَقَّعُ وُصُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، کیونکہ اللہ نے ہی خوشی عطا فرمانی ہے، اسی نے غموں کو دور کرنا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ امام رازی نے یہ فرمایا تفسیر کبیر کے اندر، تو اس سے واضح اشارہ اس طرف تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ملنے کی بڑی قوی امید ہے، رب نے جو علم مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مقدس کی ان تعلیمات سے، ان احسن قصص سے ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرمائے، اور ہمیں اچھے انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اپنا کر زندگی گزارنے والے، حکومت اور سیاست کرنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔